سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج ہمارے سلسلہ وار الگ الگ عنوانات کے اہم ترین پرائم ٹائم میں سے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے صحافیوں کی زندگی۔ اس وقت جس طرح سے میڈیا گھرانوں پر کارپوریٹ سطح کے لوگوں کا دبدبا ہے یا پورا کا پورا ان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو ایسے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا جرأت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہوتا تو اپنے آپ سے کوئی پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں۔ اسی صورت میں ایک رپورٹ آئی دنیا بھر میں جیل میں بند صحافیوں کی تعداد کے سلسلے میں کہ کس طرح سے ان پر ظلم و ستم ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دی وائر کے حوالے سے میں تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، CPJ کس کو کہا جاتا ہے، اس نے اطلاع دی ہے کہ اس سال دنیا بھر میں اپنے پیشے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے صحافیوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق CPJ نے کہا کہ دنیا بھر میں 1 دسمبر 2022 تک 363 رپورٹرز صحافی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ CPJ نے کہا کہ اعداد و شمار ایک نیا گلوبل ریکارڈ ہے جو پچھلے سال کے اعداد و شمار سے 20% زیادہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے بگڑتے ہوئے منظرنامے کی سنگین حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ CPJ غیر منافع بخش تنظیم ہے جو صحافیوں کے محفوظ طریقے سے اور انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر رپورٹ کرنے کے حق کے دفاع کے لیے کام کرتی ہے۔ اس نے اپنی سالانہ جیل سینس مردم شماری گزشتہ بدھ کو جاری کی۔ یہ مسلسل 7واں سال ہے جب دنیا بھر میں 250 سے زائد صحافی جیل میں بند رہے۔ اس رپورٹ کے مطابق رواں سال صحافیوں کو قید کرنے کے معاملے میں ایران، چین، میانمار، ترکی اور بیلاروس سر فہرست 5 ممالک ہیں۔ CPJ نے کہا کہ کووڈ-19 وبائی امراض اور یوکرین پر روسی حملے کے دور بحران کے بیچ آمرانہ حکومتیں عدم اطمینان کو باہر آنے سے روکنے کے لیے میڈیا کو دبانے کی جابرانہ کوششیں تیز کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی کیا صورتحال ہے؟ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس وقت 7 صحافی جیل میں ہیں، جن میں کشمیر نیریٹر کے آصف سلطان، سجاد گل، گوتم نولکھا، مینن ڈار، صدیق کپن، فہد شاہ اور روپیش کمار سنگھ شامل ہیں۔ سال 1992 میں CPJ کی جانب سے مردم شماری شروع کرنے کے بعد سے لگاتار دوسرا موقع ہے جب ہندوستان میں تعداد ریکارڈ سطح پر رہی ہے۔ CPJ کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ سال بھی 7 صحافی جیل میں تھے۔ CPJ نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ ہندوستانی حکومت کے برتاؤ، خاص طور پر اس کے کڑے حفاظتی قوانین جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے استعمال کرنے کو لے کر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اس قانون کا استعمال کشمیری صحافیوں آصف سلطان، فہد شاہ اور سجاد گل کو الگ الگ مقدمات میں عدالت کی طرف سے ضمانت ملنے کے باوجود جیل میں رکھنے کے لیے کیا گیا۔ نئی سیاسی تاریخ رسم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ جیل میں بند 7 صحافیوں میں سے 6 کے خلاف UAPA کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں یا ان پر اس کڑے قانون کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان 7 میں سے 3 1 سال سے زیادہ سے جیل میں ہیں۔ ان کی تصویریں ہماری اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں کشمیر نیریٹر کے رپورٹر آصف سلطان 27 اگست 2018 4 سال 3 ماہ سے جیل میں ہیں۔ ان کو شروع میں UAPA معاملے میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس کیس میں ضمانت ملنے کے بعد اس سال اپریل میں ان کو دوبارہ PSA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ کیرالہ کے صحافی صدیق کپن کو اتر پردیش پولیس نے 5 اکتوبر 2020 کو گرفتار کیا تھا۔ 2 سال 2 ماہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو ہاتھرس ریپ کے خلاف مظاہروں سے متعلق ایک مبینہ بڑی سازش کے معاملے میں ضمانت دی تھی، لیکن اس وقت منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ جیل میں بند ہیں۔ آزاد صحافی اور کارکن گوتم نولکھا کو پونے پولیس نے 14 اپریل 2020 کو الغار پریشد کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی طرح سے نظر بند کیے جانے سے قبل انہوں نے 30 ماہ سے زیادہ جیل میں گزارے۔
ایک اور آزاد صحافی منن ڈار کو 10 اکتوبر 2021 کو جموں کشمیر میں گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کی سازش کے مقدمے میں ملوث ہونے کے الزام میں ڈار 1 سال 2 ماہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ کشمیر والا میگزین کے سجاد گل اس سال جنوری سے جیل میں انہیں سب سے پہلے احتجاجی مظاہرے کی ویڈیو ٹویٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کیس میں ضمانت ملنے کے بعد انہیں PSA کے تحت حراست میں لیا گیا۔ فہد شاہ کا تعلق بھی کشمیر والا سے ہے۔ اسے اس سال فروری میں اس وقت گرفتار کیا گیا کہ فوج نے ان پر اسکول کے ایک پروگرام کے بارے میں فرضی خبر پھیلانے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کی گئے۔ ان کو اس ماہ کے شروع میں ایک مقامی عدالت نے 2 مقدمات میں ضمانت دی، لیکن وہ ایک اور کیس میں ابھی بھی حراست میں ہیں۔ جھارکھنڈ کے ایک فری لانس صحافی روپیش کمار سنگھ کو جولائی 2022 میں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کے خلاف 2 اور مقدمات درج کر لیے گئے اور پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ عالمی صورتحال بھی اسی طرح ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ایران کا حال سب سے زیادہ خراب رہا، جہاں حجاب کے قانون کو مبینہ طور پر توڑنے کے الزام میں گرفتار 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں صحافی کو گرفتار کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق وہیں چین میں حکام نے حکومت کی زیرو کووڈ لاک ڈاؤن پالیسیوں پر حالیہ مظاہروں کے دوران آن لائن سینسرشپ کو سخت کر دیا۔ مظاہروں کو کوریج کے دوران متعدد صحافیوں کو کچھ وقت کے لیے حراست میں لینے کی اطلاعات ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ صحافیوں کو قید کرنا صرف ایک طریقہ بھر ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عامر رہنما کس طرح آزادی صحافت کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو کچھ پوری دنیا بھر میں اس وقت ہو رہا ہے، بھارت میں جس طرح سے پورے میڈیا گھرانوں کو خریدنے کے بعد اپنی زبان صحافیوں کے منہ میں رکھ کر جو بلوانا چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں، جو آزادانہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو وہ نوکری سے نکال دیے جا رہے ہیں، یا پھر جو ان کو بولنے کی آزادی ان سے چھین لی جا رہی ہے، یا پھر ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، یا نہیں تو پھر ان کو کسی نہ کسی بہانے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،